شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر 1000 کنٹرول کر لے گا، لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے۔ اور جہاں یہ نگاہیں بہکی، پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا۔ اور کب تک لوگوں کو راضی کرو گے؟ میں نے دیکھا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تمہاری پارٹی میں آئیں گے، گن کر کے جائیں گے کتنے کھانے بنے ہیں، یہی گننے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے 6 قسم کے کھانے تم نے بنائے تھے، وہی تمہارے ہاں جو کھایا ہوا ہے کل کسی اور کے ہاں کھائے گا اور بولے گا ارے بھائی تمہاری تو 6 ہی تھی، میں آج یہاں پر 8 والے کھا کے آیا ہوں۔ تمہاری تو سارے اخراجات، تمہاری ساری فیلنگ تو گئی، ختم ہو گئی۔ جس کو راضی کرنے کے لیے اتنے خرچے کیے تھے، تمہاری استطاعت سے بڑھ کر کے خرچہ کیا تھا، وہ کسی اور جگہ کھا کر کے پھر یہ کہے گا تیرا کم تھا، فلاں کا زیادہ تھا، تو تمہیں بے سکونی ایسی ہی رہ جائے گی، وہ بے اطمینانی ویسی رہ جائے گی۔ چھوڑو، اسی لیے کہا ہے شاعر نے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ اور وہاں دوڑنے کی جتنے لوگ بات کرتے ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں، یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں۔ دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے ایسی تمنائیں نہیں تھی، لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، یہ مدینے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تمنائیں مانگتے ہیں، یا رسول اللہ میں فلاں ہو گیا، آپ مجھے یہ عطا کر دیں، وہ عطا کر دیں۔ لیکن ان بزرگوں کے سوال تو یہ تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس آپ اپنی قبر انور سے باہر آ کر دیدار کرا دیں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، ان کا فلسفہ یہ تھا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور یہ سوال کیا، اور دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ امید تو ان کی پوری نہیں تھی، یعنی وقتی طور پر ان کی مانگی ہوئی چیز تو سامنے نہ ملی، حکمتیں ہیں۔ دوسرے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جلوہ رسول کو دیکھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مدینے سے رخصت ہی ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتھی جا اڑیاں، اے مہر علی کہاں تیرا منہ اور کہاں وہ مقام، تیری آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ تو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا۔ پھر یہی سوچ کر کے نکلے، وادی ہمرا پہنچے تھے، مکہ جانے کا راستہ ہے بدر کے قریب، وادی ہمرا، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، دیوار کے پاس میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا، پرانی دیوار کے پاس کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کمالات، اپنے جلووں کے ساتھ تشریف لائے۔ اب میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیوں میں نے یہ ذکر کیا، ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا، پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی پڑھا، ہم ویسے بھی عمروں پر جاتے رہے، حج پر جاتے رہے، لیکن اب جب جاتے ہیں تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ آقا جب انہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے۔ یا رسول اللہ آپ کے متعلق تو ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، اور ہمارا حال اگرچہ ان بزرگوں کے برابر کا نہیں ہے، وہ پہنچے ہوئے عاشقان رسول ہیں، کمالات ہیں، ان کی عبادات ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے، رسول گنہگاروں کے بھی تو ہیں، امتی تو ہم بھی ان کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کرنا اور اس طرح کی التجا کرنا کس نے سکھایا؟ انہی بزرگوں کی تاریخ نے سکھایا،
اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ایسوں کو دیکھو, ان لوگوں کو نہ دیکھو جو دنیا میں مست ہیں, مگن ہیں, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی تھرک رہا ہے. تم ان کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہو کہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. شیطان تمہیں نیچے کی طرف لاتا ہے. دنیا داروں کو جب جب دیکھتے رہو گے گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی رہے گی. ایک بات یاد رکھ لینا, گناہ تمہارا نفس بعد میں کرتا ہے, لیکن تمہاری آنکھیں پہلے نظارے دکھاتی ہیں, دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لاتی ہیں. فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی وی, یہ تمام چیزیں جو لائی گئی ہیں, ٹیلی ویژن, پوری دنیا بھر کی عیاشی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی جاتی. کیوں؟ یہ شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر ہزار کنٹرول کر لے گا, لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے. اور جہاں یہ نگاہیں بہکی, پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا. آج یہی حالات ہیں میرے عزیز. اسی لیے دیکھو, مگر ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. ان کو بار بار دیکھتے رہو, بار بار سنتے رہو. تمہیں جنت کی طرف بھاگنے کا شوق پیدا نہ ہوا تو مجھے پتا نہ. ان کو بار بار دیکھو. اور یہ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھو گے دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی. نہیں مجھے اور جینا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے. ارے نہیں, ابھی تو مرنا نہیں ہے مجھے ابھی اتنا بنگلہ بنانا ہے, مجھے ابھی یہ کرنا ہے. دنیا داروں کو جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہوس بڑھتی جائے گی دنیا میں جینے کی. لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتاؤں, عاشقان مصطفیٰ کو جتنی بار دیکھو گے موت کی تمنا آتی رہے گی, کب آنکھیں بند ہوں گی, کب حضور کا زیارت ہوگی. وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے, موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک دانشور کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی. انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں, روڈ پر سائن بورڈ ہوتے ہیں, کہاں کے, پونا کا 140 کلومیٹر, بنگلور کا بورڈ ہے, دلی کا بھی ہوگا, احمد آباد کا بھی ہوگا. ان دانشوروں نے کہا یہ تو سب یوں ہی لگے, سارے راستے قبرستان ہی جاتے ہیں. کوئی راستہ کسی شہر نہیں جاتا, تھوڑے دیر کے لیے جاتا ہے, لیکن سارے راستے, جس راستے پہ بھی چلو پہنچو گے قبرستان, جانا وہیں ہے سب کو. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کسی بھی راستے پر جاؤ لیکن آخری منزل تمہاری کہاں ہے؟ وہ قبرستان ہے. جب وہاں جانا طے ہے میرے عزیزو, کب تک ہم اپنے اس نفس کی غلامی میں رہیں؟ نکل آؤ. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایسے داغ چھوڑ جاتے ہیں, ایسے زخم دے جاتے ہیں کہ مرنے کے وقت وہ درد اور وہ ٹیسیں اٹھنے لگ جائیں گی. اسی لیے یہ محفلیں بار بار ہم منعقد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نفس کا غلبہ آتا ہے تو یہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس کو ایک بار نصیحت کرو تو پھر یہ دنیا سے باز آ جاتا ہے. تمہارے لیے علاج یہی ہے, ہمارے لیے علاج یہی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ آج ایک بار کوئی مرید ہو گیا تو اب 70 سال بھی وہ باہر بھٹکتا رہے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. نہیں, ہوگا. بڑے بڑوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے اس دنیا میں, ماں و شما کسی کام کے نہیں, ہماری تو کوئی اعتبار ہی نہیں. بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار جب ٹچ میں نہیں رہتے ان دینی محافل کے یا اللہ کے ذکر کی طرف, تو شیطان ان کے اعمال کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے. جتنی دور جاؤ گے اتنی دور دین سے بھی ہوتے رہ جاؤ گے.